کب تک میرے عزیزوں میرے نبی کی زندگی سے منہ موڑتے رہو گے؟ کب تک میرے عزیزوں میرے نبی کی زندگی کے جنازے گھر سے نکالتے رہو گے؟ آج میرے عزیزوں تیرے گھر کے اندر ساری جگہ ہیں، نئی جگہ تو تیرے نبی میرے نبی کی زندگی کو گھر کے اندر جگہ کوئی نہیں۔ آج امت کا جوان صبح شیشے کے آگے کھڑا ہو جاتا ہے، کس کا طریقہ توڑتا ہے، کس کی سنت پر اس طرح چلاتا ہے، کس کے طریقوں کو آج گھر سے نکالتا ہے۔ ناراض ہو کے جاؤ، تمہاری مرضی، لیکن میں تو اپنا دل کا دکھڑا تمہیں سنا کے جاؤں گا۔ ڈیرے غازی خان کوٹ چھٹا، یہ ہمدانی کا علاقہ، جام پور جہاں بھی چلے جاؤ، یقین کرو دکانوں پہ لکھا ہوتا ہے آؤ نکلی، آؤ داڑھی منڈواؤ گے، عام استرے سے منواؤ گے 40 روپے، خاص استرے سے نبی کی سنت پہ چھری چلاؤ گے 60 روپے لگیں گے۔ کیسے تم دوڑ دوڑ کے جاتے ہو، کیسے تمہاری غیرت گوارا کرتی ہے۔ رات کو مر گئے تھے، صبح اسی کے صدقے سے اللہ نے تمہیں اٹھایا، پھر تمہیں کھلایا، تمہیں پانی عطا فرمایا، گندے چہرے پر تم نے پانی ڈال کے پانی صاف کیا، آج اسی کی سنت کا جنازہ نکالتے ہو۔ جوانوں یہ چہرہ کس کو دکھاتے ہو؟ خدا کی قسم اگر داڑھی عیب ہوتی اللہ اپنے نبی کے چہرے پہ کبھی نہ دیتا۔ خدا کی قسم نبی کے چہرے پر اللہ نے داڑھی سجائی، پھر اس چہرے کا ذکر قرآن میں بیان کیا، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ۔ یقین جانو سب سے بڑی، اللہ ان کا بھلا کرے، سب سے بڑی خدمت یہ کہ میری بات کو لے کے جاؤ، اللہ تمہیں بھی عمل کی توفیق دے، اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے۔ آج میرے عزیزوں سردی کا موسم آیا، 2-2 کلو کی چادریں لوگوں نے اپنے جسم پہ رکھی، ایک چھٹاک کی ٹوپی اپنے سر پہ رکھنا برداشت نہ کی۔ 2 کلو کی چادر سے تیرا فائدہ تھا، سر پہ ٹوپی رکھتا اللہ کے دین کا فائدہ تھا، چلتا پھرتا لوگ تجھے مسلمان کہتے۔ رب اکبر کی قسم ہے آج تو نے چہرہ ویسا بنایا بیوی خوش ہو جائے محمد ناراض ہو جائے، آج تو نے لباس ویسا پہنا، مکان بنانے والے مکان ویسا بنایا، قوم برادری راضی رہے، اللہ کا نبی ناراض رہے۔ مکے کے کافروں نے تو پتھر مارے، حضور کو زمین کے اوپر ستایا، آج مسلمان تو سنت کو ترک کر کے پتھر مار مار کے نبی کو روزے میں ستا رہا ہے۔ تجھے کیا پتا کراچی کے مفتی صاحب نے خواب دیکھا، سینہ مبارک آپ کا زخمی ہے، گریبان مبارک آپ کے کھلے ہوئے ہیں۔ کراچی کا مفتی صاحب خواب میں دیکھتا ہے سارے سینہ زخمی ہے، خون بہ رہا ہے۔ کراچی کے مفتی صاحب نے عرض کر دی کملی والے کیا بات ہے، آپ کے سینہ مبارک پر زخموں کے نشان کیسے؟ آپ نے فرمایا تجھے کیا پتا، جب میرا امتی یہاں اس طرح چلاتا ہے اس کے یہاں نہیں چلتا، میں محمد کے سینے کے اوپر چلتا ہے۔ میرے عزیزوں کب تک اپنے نبی کو رلاؤ گے؟ یہ چہرہ کہاں لے کے جائے گا جو اللہ بھی اپنا دیدار نہیں کرائے گا، اللہ کا حبیب بھی اپنا دیدار نہیں کرائے گا۔ میرے عزیزوں یہ چہرہ کیڑوں کے حوالے ہونے والا ہے، یہ چہرہ جہنم کے ناگ اور بچھو اور قبر کے ناگوں کے حوالے ہونے والا ہے۔ کب تک میرے عزیزوں ستاؤ گے، کب تک ستاؤ گے؟ آج میرے عزیزوں فحاشی ڈیرے غازی خان میں ہوتی ہے، گالی تم امریکہ کو دیتے ہو، آج بے حیائی میرے عزیزوں جام پور میں ہوتی ہے، گالی تم یہود و نصارہ کو دیتے ہو۔ کون سے امریکہ کی طرف سے خط آیا، کون سے یہود و نصارہ کی طرف سے خط آیا کہ نبی کا لباس اتار دو؟ کس نے تمہیں آج یہ کہہ دیا؟ کون سا تمہارے گھر پہ ڈاک یا ڈاک لے کے آتا ہے کہ آج تم داڑھی منڈوا دو، امریکہ سے خط آیا؟ نہ میرے عزیزہ تیرا دل ہی مرجھا گیا، اللہ کے غیر کو اس دل کے اندر جگہ دے دی، اللہ کی محبت اس دل کے ارد گرد ہو کے چلی گئی، قرآن تیرے دروازے سے چلا گیا، ابو بکر کی قبر پہ جا کے قرآن کھڑا ہو گیا۔ ابو بکر تو کہاں چلا گیا؟ جب تو تھا تو دھرتی پر ہر زبان پر اللہ کا قرآن ہوتا تھا، ابو بکر تو اپنی قبر میں آ گیا، میں قرآن بھی یتیم ہو کر تیری قبر پہ آ کے کھڑا ہو گیا، ابو بکر مجھے بتا میرے وارث کہاں چلے گئے؟ ابو بکر عمر اور صحابہ کی قبروں سے آواز آتی ہے قرآن تیرے پڑھنے والے تیرے وارث اب منومن مٹی کے نیچے چلے گئے۔ جھک جاؤ آج اپنے رب کے آگے، آج اپنے اللہ سے مانگنے والے بن جاؤ۔ میرے عزیزوں تمہیں کیا بتاؤ، اللہ اکبر، اگر خیرات کا موقع آئے، ابھی مدرسے کے بارے میں تمہارے سے تعاون لیا جائے گا، اگر خیرات کا موقع آئے تو میرے عزیزوں ایسی خیرات دیا کرو۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ ہے،
12,000 दिरहम पूरे साल का खर्चा सैयदा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा की खिदमत में हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने भिजवा दिया कि माई साहबा माल आया था, पूरे साल का खर्चा भिजवा दिया। सैयदा आयशा की खिदमत में सुनो मेरे अजीजों, जब आपकी खादिमा वो गठड़ी माल की लेके आई, फरमाया क्या बात है, कि बेटे उमर ने पूरे साल का खर्चा भिजवा दिया। यूं मुंह पर कपड़ा रखा, फूट फूट के रोने लगी और यूं करके यूं मुंह मोड़ लिया, गठड़ी को इधर कर दिया। खादिमा से कहने लगी इस गठड़ी और मेरे दरमियान पर्दा डाल दे। खादिमा कहने लगी माली है, आपका है, पराया नहीं है। फरमाया इस माल को देखती हूँ, इस रोजे वाले का हया आता है। अल्लाह अकबर, इस माल को देखती हूँ, इस रोजे वाले का मुझे हया आता है। बार बार फरमा रही थी। फिर जब आंखों से आंसू साफ किए, फरमाया खादिमा दरवाजे पे खड़ी हो जा और दरवाजे पे खड़ी होकर ऐलान कर दे, आयशा सिद्दीका की सखावत का माल है, खैरात का माल है। मदीने के यतीमों आ जाओ, मदीने की बेवाओं मसाकीन आ जाओ, आज आयशा के दरवाजे से खैरात ले जाओ। कितने नसीबों वाले वो यतीम होंगे जो अम्मा के हाथों से खैरात ले रहे होंगे। अल्लाह कह दो, अल्लाह। सारा दिन खैरात तकसीम होती रही, लेने वाले लेके जाते रहे, लेने वाले लेके जाते रहे। उधर असर की अजान होना शुरू हो गई, उधर गठड़ी खाली हो गई। असर की नमाज के बाद पता लगा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाहु अन्हा का रोजा है, दस्तरखान लगा दिया गया। अल्लाह अकबर, तेरी मेरी माँ ने फरमाया कुछ खाने को ले आ, का अल्लाह भला करे कोई चीज घर में नहीं। फरमाया खजूर तो होगी, का वो भी घर में नहीं है। फरमाया कुछ 1-2 दिरहम बचा लेती। फरमाया आपने सुबह से शाम तक सदका खैरात करने का कहा। फरमाया कुछ तो बचा। खादिमा कहने लगी 1-2 तो बचा लेती ताकि अफ्तारी का इंतजाम हो जाता। रोया हुजूर के रोजे पे अनवर पर आंखें जमा ली और बार बार रोती जाती थी और कहती जाती थी कैसे माल को समेट के रखती, मुझे रोजे वाला यही वसीयत करके गया है। हाय अल्लाह, हाय अल्लाह। अभी गर्मी का मौसम आएगा, तुम्हारे घरों के बक्से खुल जाएंगे। तो मदरसे के यतीम को नहीं देखते जो टूटी जूती पहन के चलता है, और मदरसे के यतीम को नहीं देखते जो फटा कुर्ता पहन के चलता है। बेटे को सिलवा के देते हो। और मेरे अजीज हो, वजनादान की बात सुनो। हाँ, 300 रुपए तेरे, कोई ज्यादा खर्चा नहीं है। मदरसे में आया कर। पीर साहब से अर्ज किया, अगर हजरत कोई यतीम है जिसके पास कपड़ा ना हो, मेरा लीड़ा काम आ जाए, निजात का जरिया बन जाएगा, कल मैं भी मोहम्मद के दीन का वारिस बन जाऊंगा। किया करो खैरात, हुजूर का दरबार है। एक जवान आया, आके बैठ गया। शादी बैठे हैं नीचे, सैयदादे हैं। जवान आया खिदमत में, कमली वाले अम्मा ने भेजा है, एक कुर्ता मुबारक बरकत के तौर पे दे दें। आपने फरमाया जवाना एक ही कुर्ता है, ज्यादा होते तो दे देता। चला गया, फिर वापिस आया। अम्मा कह रही है जो कुर्ता जेब तन कर रखा है वही उतार के दे दे। इनकार न किया, जमीन पे बैठ गए, कुर्ता उतार के दे दिया, खुद नंगे होके बैठ गए। ये सखावत हुआ करती है। रमजानुल मुबारक आएगा, जितना नाकिस कपड़ा है सारा मार्केट के अंदर आ जाएगा। वली साहब ये 10 थान है, बच्चों के कपड़े पहना दो। जो तू अपने घर का कारपेट बनाना गवारा, मैट बनाना गवारा नहीं करता, जहां जूते उतारे जाते हैं वो मोहम्मद के कुरान पढ़ने वाले के जिस्म पे आए, खुदा कैसे गवारा करेगा? तेरे घर में खैर आएगी कैसे? बचा कुचा माल जो दस्तरखान पे बच जाता है, जाओ मदरसे दे आओ। वलीमा शादी होती है, फरमाया खानों में सबसे बदतर खाना वो है वलीमे में जो आके अमीर खा के जाए, गरीब शामिल ना हो। मेरा भाई 20-20 देगे पकाते हो, क्या हाथ टूट जाते हैं कि 2 देगे मदरसे के अंदर दे दो, तालिब इल्म खाएंगे? कोई है ऐसा मर्दे कलंदर, या तुमने अपनी शादी में या अपने बेटों की या खानदान की शादी में कभी देखा है कि अमीरों को कहा बैठ जाओ, पहले मोहम्मद के मेहमान आके खा के जाएं? हुआ कभी? हाय हाय।
26 سال ہو گئے مجھے جمعہ پڑھاتے ہوئے، شاہ صاحب بیٹھے ہیں، پیر صاحب بیٹھے ہیں، مولانا بیٹھے ہیں، اس مدرسے سے فیض لینے والے بیٹھے ہیں، 26واں سال مجھے جمعہ پڑھاتے خطابت کرتے ہوئے ہو گیا۔ میرے عزیزوں، جب بھی جمعہ عید کی نماز پڑھائی پرچی آ جاتی ہے، مولانا دعا فرما دو باہر کا ویزا لگ جائے، مولانا دعا فرما دو یوں ہو جائے، مولانا دعا فرما دو یوں ہو جائے، مولانا دعا فرما دو بچوں کی شادی ہو جائے۔ رب اکبر کی قسم آج تک کوئی ایسی پرچی نہیں آئی مولانا دعا فرماؤ کہ مرتے وقت کلمہ نصیب ہو جائے۔ کرتا اتار کے دے دیا، خود ننگے ہو کے بیٹھ گئے۔ اللہ اکبر، جسم پر کپڑا کوئی نہیں گھر کے اندر جو اپنے بدن کو چھپا سکے۔ کرتا فقیر لے کے گیا، جوان لے کے گیا، ادھر جبرائیل اللہ کا قرآن لے کے آ گئے۔ لا تجعل یدک مغلولۃ الی عنقک فلا تبسطها کل البسط فتقعد ملوما محسورا۔ میرا نبی صدقہ خیرات کرنے کا کہا، لیکن اتنا کب دینے کو کہا کہ تن کے کپڑے اتار کے دے دو، خود ننگے ہو کے بیٹھ جاؤ۔ جبرائیل خدا کا قرآن دے کے جا رہے ہیں، آپ نے فرمایا میری بھی عرض لے کے اللہ کے دربار میں چلا جا کے اس خالق کے کائنات سے عرض کر دے، جب آپ نے رحمت والا نبی بنا کے مجھے بھیج دیا، پھر میرے دروازے سے کوئی خالی جائے میں محمد کی غیرت گوارا نہیں کرتی۔ آج قرآن تیرے دروازے پہ آیا، آج مدد مانگ رہا ہے، مجھے عام کرو، میری تعلیم کو گھر گھر عام کر دو۔ ایسے سینے کہاں ہیں جو مجھے اپنے اندر محفوظ کر لے؟ ایسے چہرے کہاں ہیں جو میرے نور کی روشنی اپنے چہرے پہ لے لے؟ اللہ کی قسم تیری من گندم لگ جائے گی، تیرا 1000 روپیہ لگ جائے گا، خدا کی قسم ہم تو قبروں میں چلے جائیں گے، یہ 1000 روپیہ قیامت کے دن بھی نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ سب سے پہلے تو ارادہ کرو 5 وقت کی نماز کا، کرو ارادہ، کرتے ہو 5 جماعت کے ساتھ پڑھنے کی۔ دوسرا میرے عزیزو، اس جھولی میں ڈالو 500 کلومیٹر کا سفر کر کے آیا، سید بیٹھے ہیں دعائیں دیں گے، نبی کا امتی کھڑا ہو کے داڑھی کا اعلان کرے جس کے چہرے پہ نہیں ہے کہ میں حضور کی سنت کو چہرے پر سجاؤں گا۔ ہے کوئی ایسا مرد؟ اٹھ جا، خدا کی قسم سودا سستا ہے، آج اللہ کے دربار میں اٹھ جاؤ، بوڑھے ہو تو اٹھ جاؤ، جوان ہو اٹھ جاؤ۔ یا اللہ، جو ابھی داڑھی کا ارادہ کرے آج جب سوئے تو اپنے نبی کی زیارت نصیب فرما دے، اٹھ جاؤ، خدا کی قسم میں ایک اٹھ گیا اور اللہ کھڑا کر دیں گے، اٹھو، 2 اٹھ گئے، 3 اٹھ گئے، 4 اور اٹھو، اللہ قبول کرے، یہ مدرسے کا سب سے بڑا چندہ ہے جلسے کا، اور اٹھو، اللہ قبول فرمائے۔ حضور کی میں نے مولانا ظفر احمد قاسم سے سنا، جو حضور کی سنت کو زندہ کرنے کا ارادہ کرے، فرشتے اس کا نام لے کے نبی کے روزے میں جاتے ہیں، جب جا کے نام بتاتے ہیں حضور ہاتھ اٹھا کے اس کے لیے مغفرت کی دعا فرماتے ہیں۔ آج کون چاہتا ہے کہ میرے نبی کی زبان پر میرا نام آ جائے؟ تو اٹھ جائے، اٹھو، ارادہ کرو، اٹھ جاؤ، کھڑے ہو جاؤ بھائی، اٹھ جاؤ، آج ارادہ کر لو، اللہ قبول فرمائے، اور کھڑے ہو جاؤ، اٹھ جا آج میرے عزیزہ، اٹھ جا، سنت کو زندہ کرنے کا ارادہ کر لے کہ انشاءاللہ میں داڑھی رکھوں گا، کہہ دو انشاءاللہ داڑھی رکھوں گا، انشاءاللہ داڑھی رکھوں گا، اللہ قبول فرمائے، اللہ قبول فرمائے۔ 4 بچے ہیں، 5 بچے ہیں، 3 کو اسکول پڑھاتے ہو، 1 کو اللہ کے قرآن کے لیے وقف کر دو، نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ یہ مدرسہ آپ کا دیکھا بھالا ادارہ ہے، حضرت ماشاءاللہ ان کے چہرے سے نظر آ رہا ہے کہ کام کر رہے ہیں، سلمی صاحب اور دیگر حضرات جو ہیں الحمدللہ اخلاص کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ اب 5 منٹ کا وقت ہے، دور دراز سے مہمان آئے ہوئے ہیں، ان 5 منٹ میں 4 بجے تک بھائی اپنا تعاون لکھواؤ۔ میں نہیں کہتا لاکھ ہو 2 لاکھ ہو، کم سے کم اس جلسے کی لاج رکھنا، پہلے گندم لکھواؤ پھر تعاون کرو، پیسے نقدی کی صورت لیں گے۔ اٹھ جاؤ، من 2 من بوری سے آغاز کرنا۔